بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتخبہ حدیث کی تعلیم کا یہ ہمارا 26واں دن ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن آمن بی ورآنی مرة وطوبى لمن آمن بی ولم یرنی 7 مرار۔ رواہ احمد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور پھر مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بار مبارکباد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کو تو ایک بار مبارکباد، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر مجھ پر ایمان لایا تو اس کو 7 مرتبہ مبارکباد۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ کے نبی صحابہ اکرام کے درمیان میں موجود تھے اور صحابہ اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھ سکتے تھے، لیکن صحابہ کے بعد کے زمانے والے، چاہے وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اولیاء اللہ ہو، بزرگان دین ہوں، یا ہم ہو آج کے زمانے والے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا پھر بھی ہمارا ان پر ایمان ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر مجھے دیکھے تو ہمارے لیے 7 درجے جو ہے وہ ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ فضائل نماز میں سے پڑھ رہے ہیں۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدیہ وقال یا معاذ واللہ انی لأحبک فقال اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبور کل صلاة تقول اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ رواہ ابو داود۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرمائی ہے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت ہے۔ پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ پڑھنا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ میری مدد فرمائیے کہ میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کا شکر کروں اور آپ کی اچھی عبادت کروں۔ میرے محترم دوستو، ہم سب نے بھی یہ دعا زبانی یاد کرنا چاہیے اور اللہ کے نبی کی سنت پر ہم نے عمل کرنا چاہیے، جو خاص طور پہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کرنے والا بنائیں۔ اب علم اور ذکر میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم یقول خیرکم احاسنکم اخلاقا اذا فقہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا،
تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ ماشاء اللہ، اخلاق بھی ہو اور دین کی سمجھ بھی ہو، ان سے بہتر اور کون لوگ ہوں گے؟ اقرا میں مسلم میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئته، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں اور پریشانیاں آتے رہتے ہیں، کبھی اس کے جان پر، کبھی اس کی اولاد پر، کبھی اس کے مال پر، اور اس کے نتیجے میں اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بعض ایمان والے بندے اور ایمان والی بندیوں پر اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور حوادث آتے رہتے ہیں، کبھی ان کی جان پر، کبھی اولاد پر، کبھی ان کے مال پر، اس کے نتیجے میں ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرتے ہیں کہ ایک گناہ بھی ان کا باقی نہیں رہتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے اگر دنیاوی اعتبار سے ایمان والے پر کچھ حالات اگر آ بھی رہے ہیں تو وہ ایمان والے کے لیے اللہ کی طرف سے امتحان ہے، آزمائش ہے، اور اللہ اس کو صاف ستھرا کرنا چاہتے تاکہ مرنے سے پہلے سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دے، اور وہ اس حالت میں اللہ کے دربار میں پہنچے کہ ایک گناہ بھی اس کا باقی نہ رہے۔ اخلاص نیت میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث خصال لا يغل علیہن قلب مسلم، اخلاص العمل للہ، ومناصحة الأتی الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین عادتیں ایسی ہیں ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا، حاکموں کی خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہے، جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین عادتیں ایسی ہیں ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا، حاکموں کی خیر خواہی کرنا، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں ہر طرف سے گھیرے رہتی ہے، جن کی وجہ سے شیطان کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ دیکھو تین باتیں فرمائی، ایک تو اللہ کے لیے عمل کرنا، دوسرے حاکموں کی خیر خواہی کرنا، اور تیسرے جماعت کے ساتھ میں رہنا۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ میں رہنے کے بڑے فضائل ہے، اللہ تعالیٰ جماعت سے ٹوٹنے سے ہم تمام کی حفاظت فرمائیں۔ دعوت و تبلیغ میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون قال نعم اذا کثر الخبث۔ رواہ بخاری۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی عام ہو جائے۔ حضرت ابو زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم لوگ ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جب ہم میں نیک لوگ بھی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب برائی عام ہو جائے۔ مطلب جب برائی عام ہو جائے گی تو جیسے گیہوں کے ساتھ میں کیڑے بھی رگڑے جاتے ہیں،
تو سب لوگوں کا ویسا ہی حال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری اس کی ناراضگی سے حفاظت فرمائیں۔ جیسے ابھی کورونا کے وقت میں ہو رہا ہے، عام لوگ بھی جا رہے ہیں، خاص لوگ بھی جا رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں۔ لایانی باتوں سے بچنا اس میں سے پڑھا جا رہا ہے۔ عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، انسان کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ تعلیم ہماری مکمل ہوئی، اور محترم دوستو یہ تعلیم ہماری 2 دن کے بعد ہو رہی ہے، اور اس لیے ہماری تعلیم 2 دن بعد ہو رہی ہے کیونکہ آج جو ہے یہ بمبئی سے خاص طور پہ ایک ساتھی نے سفر کر کے پونا آئے، اور یہ کتاب ابھی عشاء کے بعد کا وقت ہے، تقریباً 9 بج رہے ہیں، 9 بجے انہوں نے یہ کتاب مجھے لا کر دی ہے، نئی منتخب احادیث۔ 2 دن پہلے ہی انہوں نے میسج کیے تھے کہ میں جو ہے کتاب لے کر آ رہا ہوں، اس لیے میں 2 دن رکا رہا۔ میں نے سوچا اب نئی جو تعلیم ہے وہ عربی عبارت کے ساتھ میں شروع کریں گے، تو یہ ان کی محبت ہے کہ صرف کتاب کے لیے انہوں نے اتنا لمبا سفر کیا، بس سے اتر کے سیدھا یہاں آئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے، یعنی تعلیم ان کی کتاب ملتے ہی میں نے پہلی تعلیم کیا ہوں۔ آپ تمام لوگوں سے بس اتنی ہی درخواست ہے، ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی اس محنت کو اور اس کے اس خلوص کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائیں، اور نسلوں میں دین کے داعی اور دین کے شیدائی پیدا فرمائیں۔ اور واقعی میں بھی یہ بڑے خلوص والی بات ہے، اس لیے میں بھی دل کی گہرائی سے کتاب دینے والے کے لیے بھی اور جس نے لا کر پہنچایا اس کے لیے، دونوں کے بھی لیے دعا کرتا ہوں، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اب انشاءاللہ ہماری تعلیم عربی عبارت کے ساتھ میں ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔